الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، ہمارا عنوان یہ چل رہا ہے کہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہو جائے۔ گزشتہ مجلسوں کے اندر قیام کی سنتیں، قرات کی سنتیں، رکوع کی سنتیں، اس کے متعلق کچھ بات عرض کی گئی۔ اللہ اسے قبول فرما لے اور مجھے اور آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور آپ کی سنتوں کی اتباع کے ساتھ نماز پڑھنے کی موت تک توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس مجلس سے سجدے کی سنت کے متعلق تو انشاءاللہ کچھ بات عرض کرتا ہوں، اللہ اسے بھی قبول کر لے۔ سجدے کی سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جانا، یہ اس کی پہلی سنت ہے۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لے، رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا یہ ایک الگ سنت ہے، اور رکوع میں سیدھا کھڑا ہو جانے کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے کے اندر جانا یہ الگ سنت ہے۔ یہ سنت ہو گئی۔ اب یہاں پر دو باتیں سمجھنی ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھنی ہے کہ ہم اللہ اکبر کے الف جب پڑھے، یعنی ہماری زبان سے نکلے، اسی وقت ہماری جانی چاہیے، یہ ہماری کوتاہی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ اکبر کی راہ پر جب ہم پہنچے تو ہم سجدے میں پہنچ چکے ہو۔ شیخ ہردوئی رحمت اللہ علیہ کے نہا مدرسے کے اندر باقاعدہ اس بات کی مشق کرائی جاتی تھی، پریکٹس کروائی جاتی تھی، اور مجھے اور آپ کو بھی گھر میں پریکٹس کرنی پڑے گی، تب ہمارا سجدہ اس طریقے سے ہوگا۔ ورنہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، خاص طور پر امام لوگ یہی کرتے ہیں، سجدے میں جانے سے آدھا جھک جاتے ہیں، اس کے بعد اللہ اکبر کی تکبیر کہتے ہیں، اور اسی طرح مقتدی بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ مقتدی بھی جب سجدے میں جانا چاہتا ہے تو آدھا بیٹھنے کے بعد اللہ اکبر کہتا ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ ہم سجدے سے شروع کریں گے اللہ اکبر، تو راہ پر وہاں پہنچنا ہے تو پھر بیچ میں کھینچنا پڑے گا، اس لیے بعض لوگ کھینچتے اللہ اکبر، نہیں، یہ بھی غلط طریقہ، غلط ہے۔ اس لیے میں نے کہا نا، شیخ ہردوئی کے وہاں رحمت اللہ علیہ کے یہاں باقاعدہ مشق کروائی جاتی کہ اتنا فٹوفٹ اللہ سے شروع ہوا، راہ پر ختم ہو گیا۔ تو یہ غلطی ہم سب کی ہے، اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب دوسری بات یہ ہے سجدے میں جانے کے لیے جس میں بھی ہماری کوتاہی، وہ کوتاہی یہ ہے کہ ہم سینے کو پہلے جھکاتے ہیں۔ کس کو جھکاتے ہیں؟ سینے کو۔ سینے کو پہلے جھکانے کا حکم عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ مردوں کو پہلے گھٹنے جھکنے چاہیے۔ کیا ہونے چاہیے؟ آپ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ کو سجدہ کرنا ہے، میں ابھی تو نہیں کروں گا ورنہ جاؤں گا نیچے۔ سمجھ میں آئی بات؟ پہلے گھٹنے مرنے شروع ہوں گے۔ یہ سینہ اسٹیٹ رہنا چاہیے۔ یہ سینہ کیا رہنا چاہیے؟ اسٹیٹ رہنا چاہیے۔ کہاں تک اسٹیٹ رہے گا؟
تو کہ جب تک آپ کے گھٹنے زمین پر نہیں لگتے وہاں تک یہ سینہ اسٹیٹ جانا چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ اصل غلطی ہے. یہ اصل اللہ ہماری حفاظت فرمائے, ہماری نماز سنت کے مطابق بنا دے. عورتیں پہلے سینہ جھکائے گی, مرد پہلے سینہ جھکائیں گے نہیں, گھٹنے کو ٹیکائیں گے. گھٹنے ٹیک گئے, اس کے بعد اب سینے کا جھکنا شروع ہوگا. اس کے بعد اب سینے کا جھکنا شروع ہوگا. خیر, یہ سجدے میں جانے کے اندر ہماری جو کوتاہی تھی اس پر کچھ نظر کی گئی. اب دوسری سنت 2, 3, 4, 5 یہ 4 سنتیں ساتھ میں ہیں. ذرا اندازہ لگائیے, چھوٹے سے چھوٹے عمل پر ایک سنت پر عمل ہو جانا اور اس پر اللہ کا اجر و ثواب دینا, یہ بہت ہی اونچی چیز ہے. اب کیا کرنے کا ہے؟ تو کہ سجدے میں پہلے گھٹنوں کا رکھنا, یہ دوسری سنت. کس کا رکھنا؟ گھٹنوں کا رکھنا, یہ دوسری سنت. اس کے بعد ہاتھوں کا رکھنا, یہ تیسری سنت. اس کے بعد ناک کا رکھنا, یہ چوتھی سنت. اور اس کے بعد پیشانی کا رکھنا, یہ 5ویں سنت. تو کتنی سنت ہو گئی بھائی سجدے کی؟ 5 سنتیں ہو گئی. اب ذرا یہاں پر کچھ بات سمجھ لیجئے. ایک بات تو یہ سمجھنی کہ بعض لوگ معذور ہے, بعض لوگ کے جسم موٹا ہے کہ جس کے بنا پر اگر وہ گھٹنے کو رکھنے کے لیے جائیں گے تو گر جانے کا اندیشہ ہے, تو اس کو اجازت ہے کہ وہ پہلے ہاتھ رکھ سکتا ہے. اس کو اجازت ہے کہ وہ پہلے ہاتھ رکھ سکتا ہے. لیکن آج کاہلی اور سستی کے بنا پر اگر نوجوان یہ کام کر رہا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. اللہ میری اور آپ کی اس سے کیا کرے بھائی؟ حفاظت فرمائے. خیر, اب دیکھیے ناک کے بارے میں کچھ بات سن لیجئے. ایک بات یہ ہے کہ بعض فقہا کے نزدیک سجدے کے اندر ناک کا ٹکانا یعنی زمین پر لگانا واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے. لیکن تمام فقہا کے نزدیک یہ بات متفق ہے کہ سجدے کے اندر زمین پر ناک کا رکھنا سنت ہے. محمد رسول اللہ کی اس پر سب کا اتفاق ہے. واجب ہونے اور نہ ہونے میں ضرور ہے, لیکن احتیاط اسی بات پر ہے کہ سجدے کے اندر ناک کو رکھا جائے. سمجھ میں آئی بات؟ ایک بات. ناک کے بارے میں دوسری بات یہ سمجھنی ہے کہ ہم اگر ناک کو رکھتے ہیں تو ناک کے نرم حصے کو رکھتے ہیں اس کو, حالانکہ ناک کے کڑک حصے کو رکھنا چاہیے. کون سے حصے کو؟ یہ کڑک حصہ ہے, اسے رکھنا چاہیے. ہم ناک کی ٹوک پر جو نرم حصہ ہے اسی کو ٹکا دیتے ہیں, یہ غلط ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. خیر, اب اور بات سن لیجئے پیشانی کے بارے میں. پیشانی جو ہے اس کا اکثر حصہ سجدے میں لگنا چاہیے. صرف اٹھا کر چلے آئے, ٹچ کر کر چلے آئے, یہ غلط ہے. یہ طریقہ کیا ہے بھائی؟ غلط ہے. خیر, اب یہ اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری کتنی سنتیں ہو گئی؟ 5 سنتیں ہو گئی. اب 6ٹھی سنت کو سمجھیے. 6ٹھی سنت کے سمجھنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو سن لیجئے. آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں. کتنی ہڈیوں پر؟ 7 ہڈیوں پر. اب یہ 7 ہڈیاں کون سی ہیں کہ جس پر سجدہ کروں؟ تو 2 تو یہ پیر کے پنجے ہو گئے, 2 گھٹنے ہو گئے, 2 ہاتھ ہو گئے اور 1 سر ہو گیا. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان 7 ہڈیوں پر اپنا سجدہ کرے. اور جو لوگ معذور ہے, کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کی معذوری کو دور فرما دے اور اللہ انہیں بھی اپنے سر کو زمین پر رکھنے کی ہمت و طاقت عطا فرما دے. خیر, میں عرض کر رہا تھا آپ سے,
اب ہم چھٹی سنت پر آتے ہیں. چھٹی سنت کیا ہے؟ تو کہ چھٹی سنت یہ ہے کہ آدمی کا سر سجدے کی حالت میں دونوں ہاتھوں کے درمیان میں رہے. کہاں رہے؟ اب دونوں ہاتھوں کے درمیان کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں اس کا چہرہ آنا چاہیے. اب اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ تکبیر تحریمہ کہتے وقت اپنے ہاتھوں کو جو اٹھاتے ہیں تو کانوں کی لو کو اڑانا ضروری نہیں ہے، لو تک یہ انگوٹھے کا سیرا آتا ہے. بس اسی طریقے سے سجدے میں آپ کا ہاتھ رہنا چاہیے کہ انگوٹھے کا سیرا جو ہے وہ آپ کے کانوں کے لو کے مقابلے میں آ جائے تو آپ کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں چہرہ ہو جائے گا. اب اس میں کوتاہی کیا ہوتی ہے؟ اس میں کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ ہاتھوں کو یہیں رکھ دیتے ہیں اور پیشانی کو آگے کر دے، یعنی سر کو آگے لے جاتے ہیں. یہ طریقہ بھی غلط ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو کہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہاتھ کو سر کے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں، اور جو لوگ سر کے آگے بڑھاتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کیا کہتے ہیں یہ جو ہے نا کلائیاں، یہ کلائیاں زمین کے اندر لگ گئی. سمجھ میں آئی بات؟ اب دیکھیے، میں نے گزشتہ مجلس میں بھی کہا تھا کہ پوری نماز میں صرف 2 موقع ایسے ہیں کہ جن میں سے ایک موقع پر یہ کہا گیا کہ انگلیوں کو کشادہ رکھو اور رکوع میں کہا گیا. سمجھ میں آئی بات؟ اور ایک موقع ایسا ہے کہ جس میں کہا گیا کہ انگلیوں کو ملا کر رکھو. تو یہ سجدے میں انگلیاں کیسی ہونی چاہیے؟ ملی ہوئی ہونی چاہیے. لیکن اس میں ہماری کوتاہی ہوتی، بس اس طریقے سے جس طرح پڑی ہوئی ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہم خود حاضر ہی نہیں ہوتے نماز میں. حاضر دماغ ہوگا تو یہ آدمی سب کچھ کرے گا نا. دماغ ہی حاضر نہیں ہے، صرف وہ سوئچ چلی ہے، پنکھا چل رہا ہے. بھئی اسی طریقے سے ہمارے ارکان ادا ہو رہے ہیں. اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ تمام کی حفاظت فرمائے. تو انگلیوں کا کیا ہونا چاہیے؟ ملا ہونا چاہیے. لیکن کہاں؟ سجدے میں. کشادہ انگلیاں کھلی ہوئی کہاں ہونی چاہیے؟ رکوع میں. باقی سارے اعضاء میں انگلیوں کو اپنے حال پر چھوڑ دینا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ خیر، تو یہ سجدے کی بات ہو گئی. کتنی سنتیں ہوئی بھائی؟ 6 سنتیں ہو گئی. اب ذرا دیکھیں 7ویں 8ویں اور 9ویں یہ تینوں سنتیں ساتھ میں لے لو. 7ویں سنت یہ ہے کہ ران جو ہے وہ پیٹ سے جدا رہے. لیکن یہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. عورتیں ران اور پیٹ کو ملا کر سجدہ کرے گی، لیکن مردوں کا سجدہ کشادہ ہونا چاہیے. یہ ران جو ہے پیٹ سے الگ رہے. یہ 7ویں سنت. 8ویں سنت کوہنیاں جو ہے وہ پہلو سے الگ رہے. سمجھ میں آئی بات؟ 9ویں سنت کیا ہے؟ کوہنیاں جو ہے وہ زمین سے الگ رہے. لیکن یہ جو میں نے طریقہ بتایا ہے وہ مردوں کا ہے. عورتیں کوہنیوں بھی پہلو سے ملا دے گی، ران بھی پیٹ سے ملا دے گی، کوہنیاں زمین پر لگا دے گی اور اسی طریقے سے وہ سجدہ کرے گی. لیکن مرد اس طریقے سے سجدہ نہیں کریں گے. یہاں تک لکھا ہے کہ مقصد ان 3 سنتوں کا یہ ہے کہ تمہاری ران اور تمہارے پیٹ یعنی تمہارے جسم کے درمیان، اس کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ نکل جائے. بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ اس میں سے نکل جانا چاہیے. لیکن ہماری اس کے اندر کیا ہے بھائی؟ کوتاہی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اب ذرا دیکھیں ہاتھ کو جو ہمیں الگ رکھنا ہے تو فرمایا کہ اگر تنہا نماز پڑھ رہے ہیں آپ تو جتنا ہو سکے ہاتھ کو پھیلاؤ، کیونکہ آپ کے آگے پیچھے کوئی ہے نہیں، آگے مطلب یعنی دائیں بائیں کوئی ہے نہیں، تکلیف نہیں ہوگی. لیکن آپ جماعت سے نماز پڑھ اور تکلیف ہوگی تو تکلیف دینا کیا ہے بھائی؟ منع ہے. سمجھ میں؟ بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، اتنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں کہ وہ بات قریب والے کو اپنے ہاتھ کو بالکل اندر لے جانا پڑتا ہے. اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اپنے ہاتھوں کو کشادہ رکھیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں
جب ملا دیتے ہیں تو اس کے بنا پر سجدے میں ان کے ہاتھ اس طریقے سے ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ طریقہ بھی غلط ہے، کیونکہ ہمارا ہر عضو نماز کی حالت میں قبلے کی طرف ہونا چاہیے. کہاں ہونا چاہیے بھائی؟ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. کتنی سنت ہوئی بھائی؟ 9 سنت ہے. 10ویں سنت یہ ہے کہ سجدے کے اندر 3 مرتبہ کم از کم، یا طاق عدد میں 5 7 9 آپ کئی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، سبحان ربی الاعلی، میرا عالی مرتبہ والا پروردگار پاک ہے. کبھی اس ترجمے کا تصور کر کر ہم یہ تسبیح پڑھتے نہیں ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ امام کو چاہیے کہ یہ تکبیر رکوع اور سجدے کی کم از کم 5 مرتبہ پڑھے. کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ. وہ امام 5 مرتبہ پڑھے گا تو مقتدی 3 مرتبہ پڑھ سکیں گے، ورنہ امام 3 مرتبہ پڑھے گا تو مقتدی مشکل سے 1 سے 2 مرتبہ پڑھ سکتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے امام کو چاہیے کہ کم از کم رکوع اور سجدے کی تسبیح 5 مرتبہ پڑھے، تاکہ مقتدی اپنی اس تسبیح کو کم از کم 3 مرتبہ پڑھ لے. اور بعض امام اتنا لمبا رکوع اور سجدہ کرتے ہیں کہ مقتدی سبحان ربی وہ تو پڑھ کر فارغ ہو گیا، اب کیا کرے، تو خاموش ہو جاتا ہے. اس کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، اس تکبیر کی تکرار کرتے رہنا چاہیے. 3 کے بجائے 5 کرے، 5 کے بجائے 7 کرے، 7 کے بجائے 9 کرے. 9 تک تو امام کہاں جائے گا، کھڑا ہو کر ہی رہے گا. سمجھ میں آئی؟ وہ کھڑا ہو کر ہی رہنے والا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد آپ کا یہ ہے کہ اس تسبیح کو اطمینان کے ساتھ پڑھے. اب ذرا میں نے رکوع میں بھی آپ سے کہا تھا کہ بعض ایسی تسبیح اللہ علیہ وسلم سے رکوع اور سجدے کے اندر ثابت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن میں نے کہا تھا کہ یہ ساری تسبیحات جو ہے وہ آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں، نفل نماز پڑھے، تہجد پڑھے، سنت پڑھے، تب آپ اس کو پڑھا کریں. فرض میں گنجائش اس کی نہیں ہوتی، کیونکہ امام کو مقتدی کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اب کون سی تسبیح ہے؟ ایک رکوع والی تسبیح ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ تسبیح بھی پڑھا کرتے تھے. اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، آپ کی ذات پاک ہے، وبحمدک، اور تمام خوبیوں کے ساتھ آپ ہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے. ہاں، ہر جگہ پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی بخشش کو مانگا ہے. آپ ذرا دیکھیں، آپ تو بخشے بخشائے تھے، اس کے باوجود بھی ہر موقع پر اللہ کے محبوب اپنے گناہوں کی بخشش کو مانگ رہے ہیں. دراصل یہ امت کو تعلیم دینا تھا، اے میرے امتیوں، اپنے گناہوں پر زندگی مت گزارو. بشری تقاضے پر گناہ ہو جائے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا کرو بھائی؟ معافی مانگا کرو. ایک تسبیح تو یہ ہے. ایک تسبیح وہی ہے رکوع والی، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اور ایک تسبیح اور ہے، اس کو بھی یاد کر لیجیے، اللہم اغفر لی، اے اللہ، اللہم اغفر خطایا کلہ، اے اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. نہیں معاف فرمائیے، یہ تسبیح ہے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اے اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے. وَدِقَّهُ وَجِلَّهُ، باریک بھی بڑے بھی، باریک بھی اور بڑے بھی. اور آگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، اگلے بھی اور پچھلے بھی. وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ، کھلے بھی اور چھپے بھی، یہ سارے گناہ میرے معاف کر دے. یہ کتنی بہترین تسبیح ہے. اور سجدہ تو ایک ایسی چیز ہے، کیونکہ حضرت ربیعہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارا کرتے تھے. آپ جانتے ہیں خوش نصیب ہے یہ لوگ کہ جن کو رات محمد رسول اللہ کے ساتھ نصیب ہو. ہاں،
تو جب صبح میرے محبوب تہجد میں اٹھتے تو وضو کے پانی کا انتظام بھی آپ ہی کرتے تھے اور ساری ضرورتیں آپ ہی پوری کرتے تھے. تو ایک مرتبہ اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا ربیہ مانگ کیا چاہتا ہے. کیا کہا؟ ربیہ مانگ کیا چاہتا ہے. میرے اور آپ جیسا ہوتا کہ دے دو 1 کروڑ روپیہ کام ہو جائے, ابھی بگڑی بن جائے, ٹھیک ہے. لیکن ربیہ نے کیا کہا؟ ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. تو یہ تو مانگ لیا. اس کے بعد اللہ کے محبوب نے واپس آفر کی ربیہ اور مانگ کیا چاہتا ہے. تو ہم تو پگھل ہی جاتے. لیکن ربیہ نے فرمایا ہے محمد رسول اللہ صرف یہی چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کثرت سجود سے میری مدد کیا کر. کس سے مدد کیا کر؟ کثرت سجود سے. اب ذرا دیکھیں کثرت سجود سے میری مدد کیا کر. اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لو. آپ کسی گجرات کے بڑے بڑے عہدیدار کے پاس گئے اور آپ نے کہا کہ مجھے فلاں عہدہ چاہیے, تو وہ آپ کو وعدہ کرے کہ میں آپ کو فلاں عہدہ دے دوں گا, لیکن آپ یہ ڈگری حاصل کر لیں تو آپ کو یہ عہدہ میں دے دوں گا. بس اسی طریقے سے محمد رسول اللہ نے فرمایا جنت میں رفاقت دے دوں گا, لیکن نماز زیادہ پڑھا کر. نماز, ہاں یہاں جوز بول کر کل مراد لیا ہے, صرف سجدہ بولا اور محمد رسول اللہ نے پوری نماز مراد لی کہ نماز نوافل زیادہ پڑھا کرو تو جنت میں میری رفاقت ملے گی. لیکن علماء نے لکھا ہے کسی جوز کو بول کر پورا کل مراد لے تو اس سے جوز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ سجدہ بہت اہم چیز ہے. سجدہ بہت اہم چیز ہے, لیکن آج سجدے میں ہماری کوتاہی گئے آئے. اب ذرا آپ یہاں پر دیکھ لیں, ایک بات اور سمجھ لیں. کتنی سنت ہوئی؟ 10 ہوئی. ہاں 11ویں سنت یہ ہے کہ آپ سجدے میں سے اللہ اکبر کہہ کر کیا ہو بھائی کھڑے ہو. ایک 11ویں سنت ہے, لیکن وہی ابتدا پیشانی کے اٹھنے سے ہونی چاہیے, لیکن امام لوگ آرام سے بیٹھ کر پھر کہتے اللہ اکبر. سمجھ, یہ غلط طریقہ ہے. آپ کا اللہ اکبر شروع ہونا چاہیے جیسے ہی آپ کی پیشانی اٹھے ایسے ہی, اور راہ پر آپ بیٹھ جانے چاہیے, اور اس کے لیے پریکٹس کرنی پڑتی ہے. ایسے کام نہیں چلتا, گھر پر باقاعدہ مشق کرنی پڑتی ہے, تب اس پر ہیبٹ پڑتی, ورنہ پڑتی بڑھتی ہے نہیں. اب ذرا دیکھیں 13ویں سنت بھی سن لو, 12ویں سنت بھی سن لو, پھر آخر میں ایک بات کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں. ہاں لیکن درمیان میں ایک سنو کہ آپ رکوع سے سجدے سے کھڑے ہوئے تو آپ آ گئے جلسے کے اندر. کس میں آئے؟ یہ مدرسے کا جلسہ نہیں ہے, یہ نماز کا جلسہ ہے. سمجھ میں آئے؟ اس کو کہتے ہیں جلسہ. دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنے کا نام کیا ہے؟ جلسہ. اب اس جلسے کے اندر آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ امام احمد رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ایک مرتبہ اللہم اغفر لی پڑھنا واجب یا فرض ہے. کیا ہے؟ ہاں ایک مرتبہ. سمجھ میں آئی بات؟ اور ایک دعا محمد رسول اللہ سے ثابت ہے, بڑی بہترین دعا ہے. میرے محبوب پڑھا کرتے تھے اللہم اغفر لی, اے اللہ میری مغفرت فرما دے, ورحمنی مجھ پر رحم فرما دے, وعافی ورزقنی مجھے رزق عطا فرما دے. آج سب رزق کے بھکاری ہیں, ہم سب کو رزق چاہیے, لیکن مانگتا وعافینی اور مجھے عافیت عطا فرما, سارے بلیات سے میری حفاظت فرما, دنیا اور آخرت کے اور ظاہری اور باطنی بیماروں سے, اور وحدینی ہدایت کا کون محتاج نہیں ہے, سب محتاج ہے آج ہدایت کے. تو اللہ کے محبوب یہ دعا مانگا کرتے اللہم اغفر لی. یاد کر لو, بہت آسان جملے ہے. اللہم اغفر لی ورحمنی وعافینی وہدینی ورزقنی, 5 کلمات ہیں, اس کو یاد کر لو. تو اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو کم از کم اس جلسے کے اندر اس دعا کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. ہاں اب ذرا 12ویں سنت یہ ہے کہ پہلے سجدے سے پیشانی کو اٹھانا, پھر ناک کو اٹھانا. پھر کس کو اٹھانا؟ ناک کو اٹھانا. پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے, اور پھر گھٹنوں کو اٹھا کر کھڑے ہو جانا ہے. یہ 12 سنت ہے. لیکن آخری بات سن لو, پھر بات کو وقت بھی ہو گیا ہے, بات ختم کرتے ہیں. دیکھیے تعدیل ارکان ضروری ہے.
اب تعدیل ارکان کس کو کہتے ہیں اس کو آسانی سے آپ سمجھ لیجئے. حضرت اقدس مفتی سعید صاحب پالن پوری نور اللہ مرکزہ نے فرمایا کہ آدمی کھڑا ہے. آدمی کیا ہے؟ غور سے سننا اور دیکھنا. آدمی کھڑا ہے, ابھی اس کا ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے, اتنا جھک گیا ہے تو فرض ادا ہو گیا, رکوع ہو گیا. لیکن رکوع کے اندر اس قدر اطمینان کے ساتھ پہنچ جانا, پیشانی یہ کیا کہتے کمر وغیرہ سب صحیح رہے اور اطمینان حاصل ہو جائے, یہ حنفیہ کے نزدیک واجب ہے. کیا ہے؟ حنفیہ کے نزدیک واجب ہے, اور واجب چھوٹ جائے گا نماز ہوگی نہیں. تو فرمائے رکوع ہوا. اب قوما کیا ہوا؟ تو کہ قوما یہ ہے کہ آدمی یہاں سے رکوع کے اندر ہے اور اس قدر ہو گیا کہ کھڑے ہونے کے قریب پہنچ گیا, اتنا پہنچ گیا کہ کھڑے ہونے کے قریب پہنچ گیا, تو اس کا قوما ہو گیا. لیکن قومے کے اندر بالکل اسٹیٹ کھڑا رہنا اور تھوڑی دیر کے لیے یہ واجب ہے. کیا ہے؟ یہ واجب ہے. اگر یہ چھوٹ گیا نماز ہوگی نہیں. لیکن بعض لوگ گئے, ابھی کھڑے بھی نہیں ہوئے, گئے. اس طرح فرماتے پیشانی کا زمین پر صرف لگ جانا یہ فرض ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے. لیکن سجدے کے اندر اس قدر ٹھہرنا کہ تمہارے اعضاء کو سکون مل جائے اور بالکل مطمئن ہو جاؤ, یہ واجب ہے. یہ کیا ہے؟ اگر یہ واجب چھوٹ گیا تو نماز ہوگی. لیکن بعض لوگ پیشانی ٹکا کر فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے جلسے کا مسئلہ ہے کہ جلسے میں سجدے سے آپ اس قدر کھڑے ہو گئے کہ جس سے پتہ یہ چل گیا کہ آپ بیٹھنے کے قریب پہنچ چکے ہیں, آپ کا جلسہ جو تھا وہ ہوا. لیکن جلسے کے اندر اطمینان سے بیٹھنا کہ آپ کے اعضاء کو سکون مل جائے, کم از کم ایک مرتبہ اللہم اغفر لی آپ پڑھ لے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ واجب ہے تاکہ امام احمد کے قول پر بھی عمل ہو جائے اور احتیاط ہو جائے. لیکن آج کوئی ایسا کرتا نہیں. دونوں سجدے کے درمیان میں کیا کرتے ہیں بھائی؟ فوراً کیا ہو جاتا ہے؟ چلا جاتا ہے. اب سجدے کے اندر آپ آخری بات معاف فرمانا چھوٹ جائے گی اس لیے کہہ دیتا ہوں, سجدے کے اندر پیروں کی انگلیاں کا اہم مسئلہ ہے. کس کا مسئلہ ہے؟ پیروں کی انگلیوں کا. فرمایا سجدے کے اندر تمہارے پیر کھڑے رہنے چاہیے اس طریقے سے, اور انگلیاں تمہاری مڑی ہوئی ہونی چاہیے. کہاں ہونی چاہیے؟ قبلے کی طرف ہونی چاہیے. تو ہم کبھی پہلے سجدے میں ہم سے اتنا تو ہو جاتا ہے کہ پیر کھڑے رہ جاتے ہیں لیکن انگلیاں مڑتے نہیں. شریعت کا حکم یہ کہ تمہارا ہر عضو قبلے کی طرف ہو. انگلیوں کو مڑنا اس کی مشق کرنی پڑے گی. ایک اب پہلے سجدے میں تو ہو جاتا ہے لیکن دوسرے سجدے میں مشکل ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ درمیان میں بیٹھ گئے تو آپ کا پیر مڑ گیا ہے. تو بعض لوگ تو مڑے ہوئے پیر کے ساتھ ہی دوسرا سجدہ کر دیتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. یہ کیا ہے؟ غلط طریقہ ہے. پیر کو کھڑا کرو, اس کی انگلیوں کو مڑو, یہ پانچوں 5 انگلیاں بھی آپ کی قبلے کی طرف ہو جانی چاہیے. لیکن یہ مردوں کا طریقہ ہے, عورتوں کا طریقہ الگ ہے. خیر, یہ سجدے کی سنتیں مکمل ہوئی. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھنے والا بنائے, آپ تمام کو بنائے, اور خصوصاً ان 4 چیزوں میں خیال رکھے. قوما رکوع سے کھڑے ہوتے وقت, جلسہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے وقت آپ کو اطمینان ہو جانا چاہیے, ورنہ آپ اتنی محنت کر کر, دکان چھوڑ کر, مکان چھوڑ کر, سب کچھ چھوڑ کر, وضو کر کر نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو اور یہ نماز قیامت کے دن آپ کے چہرے پر مار دی جائے تو اس سے بڑے افسوس کی کوئی بات ہو سکتی نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نمازی ہے, لیکن میدان محشر میں کہہ دیا جائے تیری ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی تو پھر واپس دنیا میں آنے کا موقع ملنے والا ہے؟ نہیں ملنے والا ہے. تو اس کا آپ لوگ تو یہ کیا تھا کہ آئندہ مجلس کے اندر سجدے اور قاعدے کی دونوں سنتیں بتا دوں گا, کیونکہ میرا ارادہ یہ تھا کہ آئندہ جمعہ کو میں شب بارات کے عنوان پر کچھ بات عرض کرتا, لیکن خیر مکمل نہیں ہوئی. ہو سکتا ہے آئندہ جمعہ کو کیا کرنا سوچ لیتا ہوں, پھر انشاءاللہ آئندہ جمعہ کا موضوع انتخاب کریں گے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب